ناظرین، ڈیٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباسی۔ آج بات کریں گے کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے عوام وابڈا کے بلوں کو لے کر سراپا احتجاج ہے، چونکہ بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس بلاگ پہ بات ہوگی کہ اس اضافے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بات ہوگی کہ وابڈا میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ لائف لائن کنزیومر، پروٹیکٹڈ کنزیومر اور ان پروٹیکٹڈ کنزیومر، یہ تینوں کنزیومرز کیا ہیں، اور اگر آپ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو بجلی کی فی یونٹ آپ سے وابڈا کس طرح چارج کرے گا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ اگر میٹر ریڈر لیٹ ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے وابڈا کے بلوں میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ چونکہ ڈیٹ اسٹینڈس فار ڈفرینٹ ایشوز ڈسکشن اینڈ سلیوشن، چونکہ یہ معاشرے میں موجود مختلف جو مسائل ہیں، جو عام بندے کے مسائل ہیں، ان کو لے کے وی لاگ کا یہ سلسلہ ہے۔ نہ صرف ان مسائل پہ بات ہوتی ہے بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ تجاویز بھی دیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں کمی کس طرح لائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن پریس کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں، چونکہ آپ کے کومنٹ سے ہی آنے والے وی لاگ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی آراء دیں گے تو آپ بھی ان مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز دے سکتے ہیں اور ان مسائل کے سد باب میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لائف لائن کنزیومر وہ ہے کہ جو گزشتہ 6 ماہ تک 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرے لگاتار۔ پروٹیکٹڈ کنزیومر جو 200 یا 200 سے کم یونٹس استعمال کرے اسے پروٹیکٹڈ کنزیومر کہتے ہیں، اور جو 200 سے زیادہ یونٹس استعمال کرے اسے ان پروٹیکٹڈ کنزیومر کہتے ہیں۔ اب اس میں جو یونٹ سے جو چارج ہوتے ہیں وہ چونکہ وابڈا نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسائل زیادہ آ رہے ہیں، چونکہ ہر بندہ وابڈا کے بل کو لے کے اس پہ اتنی تحقیق نہیں کرتا۔ حالانکہ گزشتہ 1-2 ماہ میں یہ بجلی کے جو بلوں میں اضافہ ہوا اس کو لے کر عوام اب جو بجلی کے بل ہیں اس میں آپس میں گفت و شنید بھی کرتے ہیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لائف لائن کنزیومر ہیں وہ تو بہت کم یونٹس فی یونٹ چارج ہوگا، 3.47 روپے۔ اگر آپ پروٹیکٹڈ کنزیومر ہیں، 200 یا 200 سے کم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں پہلی 100 یونٹ چارج ہوں گی پروٹیکٹڈ کنزیومر کے لیے 7.74، اور دوسری 100 کو ضرب دی جائے گی 10.6 روپے۔ اور اگر آپ کسی بھی ماہ 200 سے زیادہ یونٹ استعمال کر دیتے ہیں تو آپ ان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کر جائیں گے، جو کہ ایک زیادتی ہے۔ چونکہ وابڈا نے جب ہمیں سہولت دینا چاہی تو ہمیں 6 ماہ محنت کرنی پڑی، احتیاط کرنی پڑی، تو تب جا کے لائف لائن یا پروٹیکٹڈ کنزیومر کے کیٹیگری میں ہم آئے۔ لیکن اس کیٹیگری سے نکال کے ان پروٹیکٹڈ میں جب لے کے آنا ہو تو صرف 1 ماہ آپ کہیں غلطی کر جائیں یا احتیاط نہ کریں تو آپ ان پروٹیکٹڈ کنزیومر کی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے۔ تو اس میں جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں پہلے 100 یونٹس کے لیے 13.48، 100 سے 200 کے لیے 18.66، 201 سے لے کے 300 تک 22.14، یعنی یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آپ 400 پہ جائیں گے اور اسی طرح یہ بڑھتے جائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو کنزیومر 200 یونٹ استعمال کرتا ہے اور وہ پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے، لیکن جیسے ہی وہ 201 ہو گیا، ایک تو ان پروٹیکٹڈ ہو گیا، 1 یونٹ کے فرق سے آپ جو میں نے وہ پیچھے بتایا تھا کہ پہلے 100 یونٹ 7 روپے سم تھنگ اور دوسرے 100 یونٹ 10.6 روپے، ایک دم یونٹس کا ریٹ بڑھ جائے گا 13.48 فی یونٹ، اور 100 سے 200 تک 18.66، 200 سے 300 تک 22.14۔ 1 یونٹ کے فرق سے آپ جو ہیں وہ 18.66 فی یونٹ آپ سے چارج کریں، اور 22.14۔ جیسے ہی آپ 200 سے 201 پہ جائیں گے
تو 22.14 روپے فی یونٹ آپ سے چارج کیا جائے گا، جو کہ ایک زیادتی ہے، عوام کو بلا شبہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ویسے تو فی یونٹ ریٹ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو یہ جو ان پروٹیکٹڈ کنزیومر کی ایک ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ یعنی آپ کسی ایک ماہ کسی بھی وجہ سے مہمان زیادہ آ سکتے ہیں، شادی ماتم اس گھر میں ہو سکتا ہے، آپ 1-2 یونٹ زیادہ استعمال کر کے جیسے ہی 200 سے آپ ایکسیڈ کریں گے تو آپ ان پروٹیکٹڈ کنزیومر کی کیٹیگری میں فال کریں گے، اور اگلے 6 ماہ تک لگاتار آپ سے اسی کیٹیگری کے تحت واپڈا بل چارج کرے گی، بھلے آپ کا 100 یونٹ ہو، 50 ہو، 199 ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم اپنے بل ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں تو ایک گھر میں اوپر نیچے یا ساتھ والے پڑوس میں جب یونٹ ایک دوسرے کے سامنے بل رکھے جاتے ہیں تو فرض کیا پروٹیکٹڈ کنزیومر کی 150 یونٹس ہیں تو اس کا بل مثال کے طور پہ 5000 ہے، تو جو ان پروٹیکٹڈ ہے اس کی 150 پہ ہی وہ 10,000 ہو جائے گا، ڈبل ہے۔ تو یہ واپڈا کو ایک ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ لوگ احتیاط کریں، چونکہ ہم احتیاط کے باوجود ان پروٹیکٹڈ کے زمرے میں رہیں گے۔ یہ سپٹمبر کا ماہ جا رہا ہے، اس میں اکتوبر میں بجلی کی کنزمپشن میں کمی ہوگی، لیکن چونکہ ہم ان پروٹیکٹڈ زمرے میں تو یہ مارچ اپریل تک رہے گی، مارچ اپریل میں پھر گرمیاں آ جائیں گی، تو یہ ایک زیادتی ہے جس کے لیے عوام کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ ہے کہ جو بجلی کے میٹر ریڈر لیٹ آتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب وہ لیٹ آتے ہیں 5 دن، 4 دن، 10 دن، تو آپ پروٹیکٹڈ کنزیومر کی کیٹیگری میں فال کر رہے تھے، لیکن وہ لیٹ ریڈنگ کی وجہ سے آپ ان پروٹیکٹڈ میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا آپ عوام آواز اٹھائیں، واپڈا اہلکاران اور ان کے افسران کے ساتھ مل کر یہ آواز اٹھائیں کہ میٹر ریڈنگ جو ہے وہ بر وقت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں، موٹی موٹی احتیاطی تدابیر جو ہر گھر اپنا کے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تو نہیں سن رہی، یہ تو نگران حکومت ہے، اس نے تو کوئی الیکشن لڑنا نہیں، نہ یہ رائے عامہ کی محتاج لگ رہی ہے، آئے دن قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں، آپ کہہ رہے ہیں گیس کی قیمتوں میں، پٹرول، ڈیزل، اس سے عام جو اشیاء خرد و نوش ہیں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں احتجاج نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ عوام جو ہیں وہ بلوں کے چکر میں پڑ رہی ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلازاز میں جتنے کال آفسز تھے ان میں اکثر بند ہو گئے، ان میں بے شمار لوگوں کا، نوجوانوں کا روزگار بھی تھا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ میٹر کمرشل تھے، جب بل زیادہ آئے تو مالکان کرایوں سے زیادہ ان کے بجلی کے بل آئے، گھروں کے کرایوں سے زیادہ بجلی کے بل آئے۔ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ نیچے فال کر گئی ہے اور لوور کیٹیگری میں چلی گئی ہے، اور لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا ہے کہ نہ جانے کل کیا ہوگا، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اضافہ ہے یہ معاشی قتل ہے، لوگ معاشی لحاظ سے مر گئے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی احتجاج بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جو کہ خطرناک بات ہے، چونکہ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو عوام کی بے بسی ہے، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر ممکن ہو اور آسانی ہو تو جہاں پہ 1 میٹر لگا ہے تو وہاں پہ 2-3 فیملیز ہیں، وہاں پہ میٹر آپ علیحدہ کروا لیں، آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا، چونکہ یونٹس کم کنزیوم ہو گئے۔ جب جوائنٹ میں میٹر زیادہ یونٹس ہوتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ان پروٹیکٹڈ کنزیومر کی کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو الیکٹرک اپلائنسز ہیں جن میں بجلی کی موٹر ہے اور استری ہے، دیگر اوونز ہیں، وہ آپ دن کو استعمال کریں، رات پیک آورز میں استعمال نہ کریں تو بجلی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو کبھی یہ نہ ہو کہ کوئی لائٹ یا پنکھا آپ چلتا ہوا چھوڑ دیں، چونکہ غیر ضروری ہے۔ اب حالات ایسے ہیں، پہلے بل کم آتے تھے، جو بندہ افورڈ کر بھی سکتا ہے وہ اس لیے بند کرے کہ اس ملک میں بجلی کی کمی ہے، اور جو لوگ کنزیومر پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کے چکر میں، ان کو تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ غیر ضروری اپلائنسز آپ بجلی میں
کہ پلگز میں بعض اوقات آپ چارجر ہے وہ چلتا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بجلی کنزیوم کر رہا ہوتا ہے۔ دیگر بہت سی اپلائنسز ہیں، LCDs ہیں، جو آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ پلگ میں ہیں، آن نہیں ہے، لیکن وہ بجلی کنزیوم کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لباس ہے اس کی وجہ سے، چونکہ استری بھی بہت کنزمپشن اس میں آتی ہے، تو اس میں ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ غریب ملک ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ کاٹن کا کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک جوڑا جو آپ کو 4-5 ہزار میں، اگر آپ اس کی قیمت اور اس کی سلائی وغیرہ کاسٹ کرتی ہے مردوں میں 5 ہو گیا 6 ہو گیا، تو اس پہ جو آپ اس کی لائف ٹائم میں اس کپڑے کی استری کرتے ہیں جتنی اس جوڑے کی عمر ہے، تو میرے حساب میں اس سے دگنی قیمت آپ اس کی استری پہ کنزیوم کر جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ینگ لوگ ہیں وہ جینز وغیرہ اور ٹی شرٹس وغیرہ اور دوسرا تیسرا، اور جو ایجڈ لوگ ہیں وہ واش اینڈ ویئر کپڑوں کا استعمال کریں۔ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے بجلی کے بلوں میں کمی لا سکتے ہیں، چونکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، تو لہٰذا ایسے میں عوام اگر خود احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ ایسے میں سیاسی لیڈران کی طرف سے بھی کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہے، چونکہ آزادی رائے پہ ایک قدغن ہے اور ایک سیاست میں ایک جمود ہے۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔